نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا فی الدین اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ جی ہمارے نماز کے لیکچر چل رہے ہیں، انہی لیکچرز کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ نماز بذات خود جتنی اہم ہے، طریقہ نماز بھی اسی قدر اہم ہے۔ نماز کے بارے میں حکم صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ادا کرو، بلکہ حکم یہ بھی ہے کہ اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے دیکھتے ہو۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ حدیث میں ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے روز حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز درست طریقے سے پڑھی گئی ہوگی وہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور جس کی نماز بگاڑی گئی ہوگی وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ ترمذی میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ قیامت کے روز نماز کے بارے میں جس چیز کا حساب ہوگا وہ یہ نہیں ہے کہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی، بلکہ حساب اس بات کا ہوگا کہ نماز سنت کے مطابق پڑھی گئی تھی یا نہیں۔ اس حدیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ادائیگی نماز کے ساتھ ادائیگی نماز کا طریقہ کس قدر اہم اور ضروری ہے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر طریقہ نماز سے متعلق احادیث صحیحہ سے جو اہم مسائل ثابت ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ ہم ان دروس میں ان کو جمع کریں، وہ تمام مسائل جمع کریں، اور انہیں ترتیب دیتے وقت ہم نے کسی خاص فقہی مسلک کو سامنے نہیں رکھا، نہ ہی کسی فقہی مسلک کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے یہ درس تیار کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے پیش نظر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا وہ مسلک ہے جس میں ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا جو رکوع اور سجود پورے نہیں کر رہا تھا۔ جب وہ آدمی نماز سے فارغ ہوا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے بلا کر کہا، تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر اسی طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو طریقہ اسلام کے خلاف مرو گے۔ ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نماز عید سے پہلے نفل پڑھتے دیکھا تو اسے منع کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے سنت رسول کی مخالفت کرنے پر ضرور عذاب دے گا۔ ایک اور صحابی حضرت عمارہ بن روبیہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ جمعہ کے دوران حاکم وقت کو ممبر پر ہاتھ بلند کرتے دیکھا تو کہا، اللہ خراب کرے ان ہاتھوں کو، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے نہیں دیکھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اتباع سنت کے معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی یہ سوچ اور فکر ہمارا مسلک ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی جذبہ ہمارا مذہب ہے، اور اسی جذبے کے پیش نظر ہم نے یہ دروس تیار کرنے کی حدیث کی روشنی میں کوشش کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا طرز عمل سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جن مسائل کو ہم نے فروعی یا اختلافی یا غیر اہم سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ اپنے بات کو چھوڑو نہ اور دوسرے کی بات کو چھیڑو نہ، یہ ایک غلط جملہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نزدیک ان کی کتنی اہمیت تھی، اس اقوال سے ان حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے آگاہ ہو، من راغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جس شخص نے میری سنت اختیار کرنے سے گریز کیا وہ مجھ میں سے نہیں، وہ کسی بھی سنت کو معمولی اور غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ ہم نے جو یہ کوشش شروع کی، تمام ایڈمنز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ ہم بہتر طریقے سے آپ کو نماز کے بارے میں بتا سکیں،
اس کی فرضیت کے بارے میں اور اس کو سنت کے مطابق ٹھیک طریقے سے پڑھنے کا بھی آپ کو طریقہ بتا سکیں. جو غلطی ہو جائے اس پہ اللہ تعالی ہم سب سے درگزر فرمائے اور جو صحیح ہو جائے صحیح ہم پہنچا سکے اللہ تعالیٰ اس کی اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے. آمین. جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا نماز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے اذان. اذان جو ہوتی ہے اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. سب سے پہلے اذان ادا کی جاتی ہے, مساجد میں آپ کو آواز آتی ہے اور دن میں 5 وقت آپ کو مساجد سے اذان کی آوازیں آتی ہیں جس میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ ہی بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, بڑا سب سے نہیں وہ ہی بڑا ہے, تو ہمارے اندر کے تار کیوں نہیں ہلتے؟ ہمیں اس کی بڑائی سے ہمارے رونگٹے کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور اذان میں کہا جاتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی بندگی کا حقدار نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا میں واقعی یہ گواہی دیتی ہوں یا اس کے بعد اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں ماتھے کہاں جا کے ٹیکتی ہوں؟ آپ کہیں گے یہ آنٹی کہاں سے کہاں بات لے جاتی ہے. سوچا کریں نا, یہ کوئی کھیل تماشا ہے؟ یہ کوئی 5 ٹائم پوئم ہے بچوں کو سکھائی گئی جنہیں پتا کچھ نہیں ہوتا, بچپن میں رٹوا دیتے ہیں اور بڑے ہو کے پتا چلتا ہے اچھا اس کے تو یہ میننگز تھے. یہ رٹی بھی کوئی چیزیں ہیں ہمارے لیے؟ یہ ہمارے عہد ہیں اللہ سے, یہ ہمارے الفاظ ہیں اللہ سے کہ کوئی بندگی کا حقدار نہیں, کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو غور سے سنا کریں, رک جایا کریں. اسی لیے خاموشی کا حکم ہے, ٹھہر جایا کریں, کام چھوڑ دیا کریں. تجدید ایمان ہو رہا ہے, دوبارہ سے ایمان کو اس کی یاد دہانی کی جا رہی ہے, اس کی آباری کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد آؤ نماز کے لیے, آؤ اس کام کے لیے جس میں فلاح ہی فلاح ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ ہی بڑا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. دیکھیے یہ کیسی زبردست پکار ہے. ہر روز 5 مرتبہ یہ آواز کس طرح آپ کو یاد دلاتی ہے کہ زمین میں جتنے بڑے خدائی کے دعوے دار نظر آتے ہیں سب جھوٹے ہیں, سب حقیر ہیں. زمین اور آسمان میں ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے بڑائی ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. آؤ اس کی عبادت کریں. اسی کی عبادت میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. کون ہے جو اس آواز کو سن کر ہل نہ جائے گا؟ کیوں کر ممکن ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو وہ اتنی بڑی گواہی اور ایسی زبردست پکار سن کر اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اپنے مالک کے آگے سر جھکانے کے لیے دوڑ نہ پڑے. یہ اذان ہر اس مسلمان کے لیے دی جاتی ہے جو کلمہ گو ہے, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. میں اس کی صفات پہ نہیں جاؤں گی, بہت لمبا بات ہو جائے گی, لیکن کم سے کم اتنا ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ اس نماز سے پہلے اذان ہی کے مطلب ہمیں نہیں آتی. آدمی کو کم سے کم اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا کہ نماز کیا کہہ رہی ہے, اذان ہمیں کیا کہہ رہی ہے, اذان ہمیں کیا کہتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن ہمارا نفس ہمیں بتاتا ہے کہ آپ بڑے ہیں, آپ کا نفس آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے. تو انسان کو سب سے بڑی گمراہ کرنے والی چیز اس کا نفس ہے. اس کے بعد باپ دادا کی اندھی پیروی. اللہ بڑا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, لیکن ہم اپنے باپ دادا کی رسم و رواج, عقیدے, خیالات, رنگ ڈھنگ پہ چلے آ رہے ہیں, ان کے غلام بنے ہوئے ہیں, انہی کے حکم سے بڑھ کر کسی کا حکم نہیں سمجھتے.
اور اگر ان کی بات کے خلاف اللہ کا حکم ان کے سامنے پیش کیا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے تھے اور میرا خاندان اور قبیلہ کرتا تھا۔ پھر غیر اللہ کی اطاعت ہم کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے حکم ماننے لگتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا اسکالر ہے جی، اس کی بات تو 100% ٹھیک ہے، پکی ہے، فلاں شخص کے ہاتھ میں تو میری روٹی روزی ہے، خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس کی بات ماننی ہے، فلاں شخص بڑا صاحب اقتدار ہے، اس کی فرما برداری مجھے بڑا فائدہ دے گی، فلاں پیر صاحب کی تو بد دعا ہے جی، مجھے تباہ کر دے گی، فلاں کی بیعت تو مجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہ سب کیا ہے؟ سو ایک نفس کی بندگی، ایک باپ دادا کی بندگی، اور تیسری غیر لوگوں کی، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی اطاعت۔ یہ تینوں چیزیں اذان سننے کے بعد ہم کرتے ہیں اور یہ گمراہی کے بہت بڑے ذریعے ہیں۔ پھر ذات بات کا فرق، بہت سی چیزیں ہیں، میں نے کہا تھا نا میں اس پہ بولنا نہیں چاہتی، اس پہ بولوں تو ایک الگ لیکچر کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہم اپنے اپنے موضوع پہ واپس رہتے ہیں کہ کیا اذان جب ہمیں کہتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اذان ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ اذان ایک بہت ہی بہترین رکن ہے اسلام کا، بہت اس کے بیان ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور پہلی صف میں کیا یعنی کتنا عظیم ثواب ہے، پھر ان کے لیے کرہ ڈالنے کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہتا تو وہ ضرور اس میں قرآن اندازی کرتے۔ یعنی ہر کوئی اذان دینے میں کہ آج میں دوں گا، اور ہر کوئی پہلی صف میں کھڑے ہونے میں کرہ ڈلتا، کیونکہ ہر ایک کی چاہ ہوتی کہ میں سب سے آگے کھڑا ہوں۔ فضائل جاننا اس لیے اذان کے ضروری ہے کہ نماز ہی کے لیے اذان ہوتی ہے نا، کسی اور کام کے لیے تو نہیں ہوتی، تو آغاز تو وہیں سے ہو جاتا ہے نا، تو وہیں سے احترام، وہیں سے طور طریقے، وہیں سے تیاری، اور پھر آگے وضو، پھر وضو کے بعد نماز ہوتی ہے نا، اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ جب شیطان اذان سنتا ہے تو چلا جاتا ہے یہاں تک کہ دور پہنچ جاتا ہے۔ سلیمان بیان کرتے ہیں، میں نے پوچھا کتنا دور، تو انہوں نے بتایا الروحہ یعنی مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر، یعنی ایک تمثیلی بات بتا دی گئی کہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ اتنا دور بھاگ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں مسلمان کیا کہتا ہے، اور یہ آواز پوری دنیا میں گونجتی ہے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ کوئی لمحہ ایسا دنیا میں نہیں، ایک پاکستان میں نہیں، دنیا میں جس وقت اذان نہ ہو رہی ہو۔ اس طرح اللہ نے سرکل چلایا ہوا پوری دنیا کا کہ سٹارٹ لیتی ہے اور رات تک جہاں اینڈ کرتی ہے وہاں سے پھر فجر کی شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کا اینڈ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرشمہ ہے، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا یہ معجزہ ہے، اور اس کو ہم نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ اذانیں ہو رہی ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، کام نہیں رک رہے، اذان ہوگی رک جائیں، خاموش ہو جائیں، چلے ہاتھ سے کوئی بہت امپورٹنٹ کام ہے تو کم سے کم ذہن تو اس کی طرف رکھے نا۔ حضرت ائمہ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کے لیے تاجدار تاحد آواز مغفرت ہے، اور اس کے لیے ہر تر اور خشک چیز گواہی دے گی۔ اپنے بچوں کو اس طرف رغبت دلائیں، اپنے بیٹوں کو۔ بچپن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بڑا شوق ہوتا تھا، میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا، اب ختم ہو گیا ہے۔ اب ٹک ٹاک پہ گانے گانے کا شوق ہے، پرومیننٹ ہونے کا شوق ہے، الٹی سیدھی تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ ڈالنے کا شوق ہے کہ میں پرومیننٹ نظر آؤں۔ تو آپ پرومیننٹ اللہ کی نظر میں ہو جائیں، فرشتوں کی نظر میں ہو جائیں۔
تا حد جہاں تک آواز جاتی ہے مغفرت ہی مغفرت ہے. بچوں کو یہ فضیلتیں بتائیں، آپ تیار کریں، آپ تیار کریں گی، وہ اذان دیں گے تو کیا آپ کی مغفرت نہیں ہوگی؟ بس اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ اتنا ہی اجر ہے بتانے والے کا جتنا کرنے والے کا، راہ دکھانے والے کا جتنا کرنے والے کا، موٹیویشن کرنے والے کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس موٹیویشن کو سن کے کوئی اپنی زندگی کو سدھار لیتا ہے. امام بخاری نے عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو صعصع انصاری سے روایت نقل کی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور صحرا کو پسند کرتے ہو، بس تم جب اپنی بکریوں یا اپنے صحرا میں ہو اور تم نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جنوں انس بلکہ تمام چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہے قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. مؤذن کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا بہت ثواب ہے. امام احمد اور امام نسائی نے حضرت برارہ بن اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے اگلی صف پر درود بھیجتی ہیں اور مؤذن کے لیے تحد آواز مغفرت ہے. ہم خواتین اس میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن کم از کم ہم تیار تو کر سکتے ہیں نا. ایسی مائیں بہترین نسلیں تیار کرتی ہیں نا، جو مائیں نیک ہوتی ہیں، جو مائیں اچھی تربیت کرتی ہیں. اور اگر ماں اچھی ہو تو پھر فرعون کے گھر موسیٰ پلتا ہے، پھر وہ بہترین نسلوں کو تیار کرتی ہیں. تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو تیار کریں اور سکھائیں، باقاعدہ ان کو پریکٹس کروائیں نماز کی. اور اسکولوں میں ہم نوٹس لکھ لکھ کے بھیجتے ہیں نا، اسے گیم میں ضرور حصہ دیں، اسے ایکٹ کرنے کو ضرور آگے بڑھائیں. آپ مسجد میں بھیجیں، میرے بچے کو نماز سکھائیں، میرے بچے کو ایک وقت کی اذان سکھائیں اور ایک وقت کی اذان دینے دیں اس کو، تاکہ اس کے اندر شوق پیدا ہو. کیا یہ مولویوں کا صرف کام ہے؟ مؤذن کا کام ہے؟ نہیں، سب کا کام ہے. ہر مسلمان کو اذان دینی آنی چاہیے. اور تر اور خشک چیز اس کی آواز کو سنتی ہے، وہ اس کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کے لیے اس کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے لیے برابر اجر ہے. مؤذن کی روز قیامت سب سے اونچی گردن ہوگی. امام طبرانی اور امام بازار نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تجارت کرتے ہیں اور انہوں نے اسے ذریعہ معاش بنا رکھا ہے اور ہم ایسا نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ اذان دینے والے روز قیامت سب سے اونچی گردن والے ہوں گے؟ حافظ ابن حجر نے گردن کے سب سے اونچے ہونے کے متعلق محدثین کرام کے درج ذیل 8 اقوال ذکر کیے. نمبر 1، روز قیامت لوگ پیاسے ہوں گے اور اس وجہ سے ان کی گردنیں مڑ جائیں گی. اذان دینے والے اس دن پیاسے نہ ہوں گے اور ان کی گردنیں باقی لوگوں کے مقابلے میں اونچی ہوں گی. نمبر 2، اپنے ثواب کے شوق میں ان کی گردنیں بلند ہوں گی کہ آج ہمیں کیا ثواب ملتا ہے. سر یعنی کہتے ہیں نا، فخر سے بلند ہوں گے. پھر نمبر 3، جس طرح وہ بلند آواز سے اذان دینے کی خاطر دنیا میں اپنی گردنیں اونچی کرتے تھے، اسی طرح روز قیامت ان کی گردنیں بلند ہو جائیں گی اور وہ دیگر لوگوں سے نمایاں ہوں گے. اور پھر جب لوگوں کو پسینے کی لگامیں پہنائی جائیں گی تو وہ ان سے محفوظ رہیں گے. اور پھر اگلا، العناق کا لفظ اناقہ کی جمع ہے اور اس کے معنی پیروکار اور ساتھی ہیں. اور حدیث شریف کا معنی یہ ہے کہ ان کے پیروکار عام لوگوں سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ ان کی اذان سن کر آنے والے سب لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. اناقہ کا معنی عمل ہے اور حدیث شریف کا معنی یہ ہوگا کہ ان کے اعمال عام لوگوں سے زیادہ ہوں گے. یعنی یہ سب کے اقوال ڈیفرنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں. روز قیامت وہ لوگوں کے سردار ہوں گے، کیونکہ طویل العناقہ لمبی گردن والے سے مراد سردار ہوتا ہے.
بعض حضرات نے العناق کو العناق پڑھا اور اسی سے انا کی ہے اور یہ تیز چلنے کی ایک صورت کا نام ہے، اور حدیث شریف کا معنی یہ ہے کہ وہ عام لوگوں سے زیادہ رفتار کے ساتھ جنت کی طرف جائیں گے۔ سبحان اللہ، سارے میننگز کتنے خوبصورت ہیں۔ مؤذن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو اس دعا سے محروم نہ کروائیں۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، امام ضامن ہے اور مؤذن کو امانت سپرد کی گئی، اے اللہ اماموں کو ہدایت عطا فرمائیے اور اذان دینے والوں کو معاف فرما دیجیے۔ سنن ابو داؤد کتاب صلاۃ میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ اسی طرح صحیح سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث آپ کو ملتی ہے۔ تو پلیز اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھائیں۔ ہر چیز کا مؤذن کے لیے استغفار کرنا۔ امام احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مؤذن کی تحد اذان مغفرت فرماتے ہیں اور ہر تر اور خوش چیز اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتی ہے۔ ہر روز کی اذان پر 60 نیکیاں ملتی ہیں اور 12 سال اذان پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہوگی اور اس کے لیے ہر دن کی اذان پر 60 نیکیاں اور اقامت پر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے، سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ نماز سے پہلے، وضو سے پہلے اذان کا احترام کیجیے، اذان کو سمجھیے، اس کے الفاظ کو سمجھیے۔ اگر آپ اس کو کہتی ہیں کہ اللہ بڑا ہے تو پھر اسی کو بڑا جانیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو کسی اور کی بندگی نہ کیجیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی اللہ کے رسول ہیں تو پھر صرف ان کا نام لے کے جھومے مت، ان کے احکامات سن کے گھومے مت، ان کے احکامات پہ عمل کریں۔ نہ جھومنے سے جنت ملتی ہے اور گھوم جانے سے تو پھر آپ خود ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس لیے ان کا نام کے ساتھ اب اس پہ بھی تفصیلی بات کریں گے، لیکن جب ان کے احکامات آ جائیں تو پھر اس کے بعد دوسری کسی کی بات نہیں، کسی فرقہ، کسی جماعت، کسی پیر، کسی مرشد، کسی استاد، کسی کی بات نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول، ان احکامات پہ چلیں اور ان کے ہی مطابق ہم نماز اپنی ٹھیک کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔